فجر کھڑکی سے باہر نظر آتے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ آج ایک ہفتے بعد وہ پھر یہاں موجود تھی۔ اس ایک ہفتے کے دوران وہ چند دفعہ ہاسپٹل گئی تھی، وہ بھی تب جب عالیان سویا ہوتا تھا، وہ بھی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر، جو بار بار اس دشمن جاں کو دیکھنے کی ضد کرتا تھا، ورنہ تقریباً روز وہ ثمینہ بیگم سے عالیان کی طبیعت کے بارے میں معلوم کرتی تھی، اور کل ہی اسے ڈسچارج کیا گیا تھا، اور فجر آج عالیان کے کمرے میں موجود تھی، جو مدثر چاچا ملازم کے سہارے اس وقت لان میں موجود ہلکی پھلکی واک کر رہا تھا، جو یقیناً فجر کی وہاں موجودگی سے ناآشنا تھا۔ فجر کھڑکی سے اسے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اور یہ اس کی نظروں کا ارتکاز ہی تھا جو عالیان کی نظر اوپر اٹھی تھی اور پھر پلٹنا بھول گئی تھی، اور فجر کو اپنی پیاسی نظروں کی پیاس بجھا رہی تھی۔ عالیان کے دیکھنے پر فوراً ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ہر پھول جدا جدا لیکن شاخ جدا نہیں، ہم تم جدا جدا لیکن دل جدا نہیں۔ عالیان اسے دیکھ کر دل و جان سے مسکرایا تھا، اور مدثر چاچا سے کچھ کہنے کے بعد وہ ان کے ساتھ اندر کی طرف قدم بڑھا دیے، اور فجر وہیں کھڑی اپنے دل کو ڈپٹنے لگی کہ آخر کیا ضرورت تھی اسے ایسے دیکھنے کی۔ تھوڑی دیر بعد عالیان مدثر چاچا کے ساتھ کمرے میں آیا، اور وہ اسے بیڈ پر بٹھا کر چلے گئے۔ فجر کی بے قرار نظریں بھی اس کی طرف اٹھیں، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس تک گئی، اور بیڈ پر اس کے قریب ہی سر جھکا کر بیٹھ گئی، اور بولی، کیسے ہو؟ ناراض ہوں۔ سوال کے جواب میں عالیان نے گہری سانس بھر کر کہا، جس پر فجر نے حیرت سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، کیوں؟ اگر ایک بیمار شخص کی بیوی اسے بغیر بتائے بغیر ملے چھوڑ کر چلی جائے اور مڑ کر دیکھے بھی نہ کہ وہ کیسا ہے، تو اس کا ناراض ہونا تو بنتا ہے۔ عالیان کے منہ بنا کر کہنے پر فجر نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے بولی، تو اس بیمار شخص کو بھی چاہیے نا کہ بیماری میں اپنی معصوم بیوی کو اتنا تنگ نہ کرے کہ وہ اسے بغیر بتائے بغیر ملے چھوڑ کے چلے جانے پر مجبور ہو جائے۔ معصوم تو دیکھو۔ فجر کی بات پر عالیان بڑبڑایا، جبکہ اس کی بڑبڑاہٹ اتنی اونچی ضرور تھی کہ فجر بآسانی سن سکتی تھی، اور عالیان کے کندھے پر مکہ جڑ کے بولی، تو کیا نہیں ہوں میں معصوم؟ فجر کے کہنے پر عالیان مسکراتے ہوئے اسے ہر زاویے سے دیکھنے لگا، اور پھر کچھ دیر بعد کندھے اچکا کر بولا، مجھے تو کسی اینگل سے نہیں لگ رہی تم معصوم۔ معصوم پر زور دیتے ہوئے عالیان کہکا لگا کر بولا، جس پر فجر منہ بنا کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ تو عالیان اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا، مذاق کر رہا تھا یار، تم تو بہت معصوم ہو، تمہارے جیسی معصوم تو میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی۔ فجر نے عالیان کا ہاتھ جھٹکا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ وہ مکھن لگا رہا ہے، اور کہا، جھوٹ مت بولو۔ فجر کی بات پر عالیان نے کہکا لگایا، اور ہنستے ہوئے اپنے کندھے سے اس کا کندھا ٹکرا کر بولا، یعنی کہ تم خود مانتی ہو کہ تم معصوم نہیں ہو؟ عالیان کے ہنسنے پر فجر کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، اور وہ اسے دھکا دے کر اٹھتے ہوئے بولی، مجھے بات ہی نہیں کرنی تم سے۔ عالیان نے اس کی کلائی پکڑ کر واپس بٹھایا اور کہا، اچھا نا یار، مذاق کر رہا تھا، نہیں تنگ کرتا، اور اتنی مشکل سے تو تم ہاتھ آئی ہو، اب میں کہیں نہیں جاؤں گا، جانے دوں گا تمہیں۔ عالیان، اب اگر تم نے مجھے تنگ کیا نا تو میں پھر سے چلی جاؤں گی۔
فجر نے دھمکی دینے والے انداز میں کہا، تو میں پھر سے تمہیں واپس بلا لوں گا جیسے پہلے بلوایا تھا۔ آلیان کی بات پر فجر نے روحانسی ہو کر زور سے اس کا نام پکارا تھا اور اس کا کالر اپنی مٹھیوں میں جکڑ کر بولی تھی، اگر تم نے دوبارہ ایسا سوچا بھی نا تو میں کبھی تم سے بات نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر فجر نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی چھپانے کے لیے سر جھکا لیا۔ آرام سے تم بھی تو نہیں رہی تھی نا؟ میں ویسے ہی آ جاتی تھی آلیان، تمہیں ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ فجر نے آلیان کے سر پر لگی پٹی پر انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، جبکہ اسی وقت فجر کا ایک آنسو اس کی گال پر لڑھک گیا۔ میں تمہیں جانتا ہوں فجر، تم کبھی نہ آتی۔ آلیان زخمی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، پلیز اب کہیں مت جانا یار، منت بھرے لہجے میں کہہ کر آخر میں وہ فجر کے گلے لگ گیا اور سرگوشی میں بولا، I really miss you a lot. I miss you too. فجر نے بغیر آواز کے اپنے لبوں کو جنبش دی اور آلیان سے دور ہوئی تو آلیان شرارت سے بولا، ویسے ایک بات تو بتاؤ، تم تو کہتی تھی کہ تمہیں کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر رو کیوں رہی تھی؟ کہیں عشق تو نہیں ہو گیا تھا مجھ سے؟ آلیان، تم نے کہا تھا تم اب تنگ نہیں کرو گے مجھے۔ فجر نے آلیان کی بات کا اثر زائل کرنے کے لیے غصے میں کہا، تنگ تو نہیں کر رہا، بس پوچھ رہا ہوں۔ تو پوچھ کیوں رہے ہو نا؟ پوچھو بھی نا۔ غصے میں چیختی ہوئی فجر باہر نکل گئی تو آلیان نے پیچھے سے ہانک لگائی، بات تو سنو یار۔ آلیان مسکراتا ہوا بیڈ پر لیٹ گیا اور اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے خود سے بولا، اقرار تو میں بھی کروا کر ہی رہوں گا مسز فجر آلیان۔ دوسری طرف فجر خود کو کوس رہی تھی کہ کیوں نہیں رہتا اس کا خود پر کنٹرول، اب آلیان ہر وقت اسے چڑھائے گا۔ کن لفظوں سے کروں بیاں اہمیت تیری کہ بن تیرے ہم اکثر نامکمل رہتے ہیں۔ ساتھ کو گئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا اور ایک ہفتے کے دوران اس نے ایک دفعہ بھی پری سے کانٹیکٹ نہیں کیا تھا، جبکہ پری پورا دن ادھر سے ادھر باؤلی ہوئی پھرتی تھی، پورا دن فون کو دیکھتی رہتی تھی کہ شاید اب اس کا فون آ جائے، اب آئے، لیکن اب تک انتظار لا حاصل ہی رہا تھا۔ آج بھی وہ اس کے فون کا انتظار کر کے جب تھک گئی تو غصے میں ٹی وی چلا کر بیٹھ گئی۔ دیکھ تو وہ ٹی وی کی طرف رہی تھی اور سوچ یہ رہی تھی کہ اسے بھلا میری کیا پرواہ، خود تو مزے میں ہوگا اور میں فضول میں اس کا انتظار کر رہی ہوں۔ اب تو اگر آیا بھی فون تب بھی نہیں اٹھاؤں گی، بھولنا بھی چاہو تو یاد آ جائیں گے ہم، اس طرح سے تمہارے خیالوں پہ چھا جائیں گے ہم۔ پری اپنی سوچوں میں اتنی مہو تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب فائزہ بیگم اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ پری کو ہوش تب آیا جب انہوں نے زور سے پری کا نام پکارا تو پری اپنی جگہ سے اچھلی اور بولی، پھپھو آپ کب آئیں؟ میں تو کب سے آئی ہوئی ہوں، تم ہی پتہ نہیں کن سوچوں میں گم ہو۔ سوری پھپھو، مجھے پتہ نہیں چلا۔ فائزہ بیگم کی بات پر پری کچھ شرمندہ ہوتے ہوئے بولی، کوئی بات نہیں پری، وہ دراصل مجھے تم سے کچھ کام تھا۔ جی پھپھو بولیں۔
پری، وہ دراصل میری ایک فرینڈ کی بیٹی کی برتھ ڈے ہے۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور اس نے بہت اصرار کر کے بلایا تھا۔ اب اگر میں نہ گئی تو اچھا نہیں لگے گا، تو کیا تم میری جگہ چلی جاؤ گی؟ میں؟ پری حیران ہوتے ہوئے بولی، لیکن میں تو کسی کو نہیں جانتی۔ تم میں کیسے؟ پری تذبذب کا شکار ہوتے ہوئے بولی، اگر میری طبیعت ٹھیک ہوتی تو میں خود ہی چلی جاتی پری، لیکن اگر کوئی نہ گیا تو کہیں اسے برا نہ لگے۔ ٹھیک ہے پھوپھو، میں چلی جاؤں گی۔ ڈونٹ وری، اب بس یہ بتا دیں کب جانا ہے؟ پری نے مسکرا کر کہا، آج شام ڈرائیور کے ساتھ چلی جانا۔ اوکے۔ پری کی رضامند ہو جانے پر فائزہ بیگم چلی گئیں اور پری اب اس برتھ ڈے پارٹی کے بارے میں سوچنے لگی۔ فجر کمرے میں آئی تو عالیان موبائل پر مصروف تھا۔ فجر نے اسے پکارا، ایک بار، دو بار، لیکن اس نے جواب نہیں دیا تو فجر چیخی، عالیان، میں تمہیں بلا رہی ہوں، تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ کیا ہے فجر، دیکھ نہیں رہی ہو میں بیزی ہوں؟ دماغ مت خراب کرو میرا، جاؤ یہاں سے۔ عالیان کے اکتائے ہوئے لہجے پر پہلے تو فجر ہکا بکا رہ گئی، کیونکہ وہ ایسے جواب کی بالکل بھی امید نہیں کر رہی تھی، لیکن پھر سنبھل کر بولی، عالیان، مجھے بات کرنی ہے، لیکن مجھے نہیں کرنی، جاؤ یہاں سے، پلیز تنگ مت کرو۔ اب کے عالیان کے روکھے پھیکے انداز پر فجر رونے والی ہو گئی اور اپنے آنسو چھپانے کے لیے تیزی سے باہر نکل گئی، کیونکہ وہ دونوں لڑتے تھے، جھگڑتے تھے اور پھر سے ٹھیک ہو جاتے تھے، لیکن آج پہلی دفعہ عالیان نے اس سے ایسے بات کی تھی جو اس سے بالکل برداشت نہیں ہوئی تھی، کیونکہ عشق میں لا تعلقی برداشت نہیں ہوتی۔ دوسری طرف عالیان بھی فجر کے ساتھ ایسا کر کے خوش نہیں تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ فجر بس اقرار کر دے، یہ عشق کی منزل ہے، قدم سوچ کر رکھنا، دریائے محبت کے کنارے نہیں ہوتے۔